السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، گروپ ایڈیٹر 92 نیوز۔ ارشاد احمد عارف صاحب ساتھ ہیں، شکریہ ارشاد صاحب آپ کا۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کل قوم سے خطاب کریں گے، معاشی پالیسیوں پر قوم کو اعتماد میں لیا جائے گا، اور وزیر اطلاعات کے مطابق وزیر اعظم پاکستان جو مہنگائی سے متاثرہ لوگ ہیں ان کے لیے کل بڑے ریلیف پیکج کا بھی اعلان کریں گے۔ دوسری جانب گزشتہ روز وزیر خزانہ شوکت ترین نے یہ خبر دی تھی کہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات طے پا گئے ہیں۔ ایک جانب آئی ایم ایف کی شرائط ہیں، دوسری جانب یہ ریلیف پیکج ہے۔ اب کیا میکینزم بنایا گیا ہے، کیا طریقہ کار حکومت کی جانب سے وضع کیا جا رہا ہے کہ جس کے تحت آئی ایم ایف بھی راضی ہو جائے اور عوام کو بھی ریلیف مل جائے، اس سے متعلق بات کریں گے۔ پاکستان کی معاشی حالات کی بات کریں تو پاکستان کی جو امپورٹس ہیں ان میں اضافہ ہو رہا ہے، ایکسپورٹس اس تناسب سے نہیں بڑھ رہی ہیں۔ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ جو ٹیکس ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے اور یہ بیلنس جو ہے وہ میٹ ہو جائے گا، لیکن پیچیدگیاں کیا ہیں ان ڈیٹیل بات کریں گے، اور یہ ریلیف پیکج کس حد تک عام لوگوں کو جو مہنگائی سے اس وقت بری طرح متاثر ہیں ریلیف دے پائے گا، اس پر ان ڈیٹیل آج ذکر کریں گے۔ دوسری جانب جو تیسرا نیب آرڈیننس آیا ہے، ترمیمی آرڈیننس آیا ہے، حکومت اس کو لے کر آئی ہے، اپوزیشن نے اس کو مسترد کر دیا ہے۔ کل عدم ٹی ایل پی کے ساتھ جو معاہدہ ہوا ہے اس کو لے کر پیپلز پارٹی یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ اس معاہدے کو منظر عام پر لایا جائے۔ حکومت کے اس وقت جو سیاسی اور معاشی چیلنجز ہیں اس میں جو اپنے لوگ ہیں حکومت کے، ان کا کتنا کردار ہے، ان معاملات کو بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ارشاد صاحب سب سے پہلے وزیر اعظم کے خطاب کے متعلق بات کریں گے۔ کل ریلیف پیکج تو آ جائے گا، معاشی پالیسیوں پر قوم کو اعتماد میں بھی لیا جائے گا، لیکن جو مہنگائی سے لوگ متاثر ہوئے ہیں اور شدید متاثر ہوئے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ان دعووں پہ، ان اعلانات پہ اعتماد کر سکیں گے؟ جو ویسے تو اگر کوئی ریلیف پیکج آتا ہے اور غریب آدمی کو، کمزور کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو یہ دیر آید درست آید ہے، ہونا چاہیے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ایک طبقے کو تو آپ فائدہ پہنچا دیں گے، لیکن مہنگائی جو ہے وہ تو ہر آدمی کو، ہر خاندان کو متاثر کر رہی ہے، غریب کو امیر کو برابر متاثر کر رہی ہے۔ ایک پہلو اس کا یہ ہے۔ دوسرا پہلو جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ ریلیف پیکج آپ دیں گے تو، لیکن اگر مہنگائی بڑھتی چلی گئی جس طرح کہ پہلے ہوا ہے، تو ایک وقت آئے گا کہ یہ ریلیف پیکج بھی بیکار جائے گا۔ تو جو اصل چیز ہے کرنے کی وہ ہے کہ آپ مہنگائی کو کنٹرول کریں۔ جو بیرونی فیکٹر ہیں اس کو تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ گورنمنٹ کو سپیس مل سکتی ہے کہ جی وہ ان پر ہمارا کوئی انحصار نہیں ہے، لیکن جو اندرونی فیکٹر ہیں، یہ سبزیاں جو ہیں، یہ لوکل جو پروڈکٹ ہے وہ اگر کنٹرول میں نہ ہو، قیمتیں ہر محلے کی اپنی اپنی قیمتیں ہوں، ہر دکان کی اپنی اپنی قیمتیں ہوں، تو یہ حکومت کی نااہلی ہے، نااہلی ہے، انتظامیہ کی نااہلی ہے، نالائکی ہے۔ اس کو کون کنٹرول کرے گا؟ ایک پہلو۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ جو آپ کے بجلی کے ریٹ آپ بڑھا رہے ہیں، کیا یہ اس لیے بڑھ رہے ہیں کہ جو اس کی پیداواری یونٹ بڑھ رہی ہے، یا اس لیے آپ بڑھا رہے ہیں کہ عالمی اداروں کا آپ پر دباؤ ہے، بڑھاتے چلے جائیں؟ ہاں، آئی ایم ایف بڑھاتے چلے جائیں، اس تناسب سے آپ بڑھا رہے ہیں جس تناسب سے وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ دوسرا پہلو یہ ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ سبسڈیز، امریکہ جیسے ملک میں بھی سبسڈیز ملتی ہیں، یہاں آپ سبسڈیز ایک ایک کر کے ختم کرتے چلے جا رہے ہیں، وہ بھی آئی ایم ایف کے دباؤ پر۔ اس کے جو اثرات ہیں اس کو کیسے کنٹرول کریں گے؟ تو اس لیے یہ ایک وقتی ریلیف تو ہو سکتا ہے، لیکن اس سے نہ معیشت بہتر ہوگی، نہ عوام مطمئن ہوں گے، کیونکہ آپ 1 کروڑ، آپ کا خیال ہے کہ آپ 1 کروڑ لوگوں کو یا 1 کروڑ خاندانوں کو آپ مطمئن کر لیں گے، لیکن جو باقی آبادی ہے، دو اس کے پہلو ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، لوگ شور مچا رہے ہیں، اس سے ایک بے چینی اور اضطراب معاشرے میں پیدا ہوتا ہے، اس سے سیاسی عدم استحکام جنم لیتا ہے۔ یہ میرے خیال ہے حکومت کو احساس ہی نہیں ہے، اور وہ یہ سوچ ہی نہیں رہی کہ یہ عدم استحکام جو ہے سیاسی، یہ اضطراب، یہ بے چینی، یہ ملک کے لیے کتنا خطرناک ہے۔ ارشاد صاحب، سیاسی بے یقینی معیشت پہ کیا اثر ڈالتی ہے؟ بنیادی ایک سوال، اور بے یقینی ہے، عدم استحکام سیاسی طور پہ ہے، وہ آپ بخوبی جانتے ہیں۔ دوسرا، آئی ایم ایف کہتا ہے کہ آپ جو ڈسکاؤنٹ ریٹ ہے، جو شرح سود ہے، اس کو بڑھا دیں۔ آئی ایم ایف کہتا ہے کہ بجلی جس حساب سے آپ بنا رہے ہیں اسی طرح آپ لیں۔ آئی ایم ایف کہتا ہے کہ جو پیٹرولیم مصنوعات پہ آپ ٹیکس چھوڑ دی ہوئی ہے وہ وصول کریں۔
یہ وہ تمام فیکٹر ہیں پاکستان جیسے ملک میں جو آپ کی کاسٹ آف پروڈکشن بڑھا دیتے ہیں اور اکنامک ایکٹیویٹی کو روک دیتے ہیں. اگر اکنامک ایکٹیویٹی رک جاتی ہے، جس نے بینک سے قرض لے کے کاروبار کرنا ہے، شرح سود کی وجہ سے قرض لینے کم ہو جاتے ہیں، کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ جاتی ہے، ایز آف ڈوئنگ بزنس جو ایف بی آر سے ریلیٹڈ معاملات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. کیسے عام آدمی کو ریلیف ملے گا؟ مہنگائی کا دیر پا حل کیسے ہوگا جب روزگار ہی نہیں بڑھے گا، بائنگ کیپیسٹی نہیں بڑھے گی؟ اصل میں یہ جو ریاست اور حکومت کا ادارہ وجود میں آیا، اس کے پیچھے فلسفی یہ تھی کہ یہ معاشرے میں ایک توازن پیدا کرے. جی، یعنی امن و امان پیدا ہو، وہ یقینی بنائے، لا قانون یہ نہیں طاقتور جو ہے جو مرضی کرتا رہے، اور دوسرا توازن معاشرے کے اندر. جی، اگر یہ توازن بھی حکومت پیدا نہیں کر سکتی تو اس کا پھر جواز کیا رہتا ہے؟ یہ ریاست کا جواز کیا رہ جاتا ہے؟ یہ جو ہوتا ہے کہ آپ امیر سے لے کر غریب میں بانٹتے ہیں، یہ توازن پیدا کیا جا رہا ہوتا ہے. غریب کے لیے الگ ریٹ اور امیر کے لیے الگ ریٹ، یہ توازن پیدا کرنے کے لیے. اگر آپ نے سب کو برابر کرنا ہے لیکن نہ صلاحیتیں برابر ہو سکتی ہیں، نہ آمدن برابر ہو سکتی ہے، نہ تعلیم برابر ہو سکتی ہے، تو وہ توازن اگر حکومت نہیں پیدا کری، وہ سبسڈی کے ذریعے پیدا ہوتا ہے، کچھ مراعات کے ذریعے پیدا ہوتا ہے، تو پھر تو حکومت کا جواز نہیں رہے گا اور پھر لوگ واقعتاً ایک اضطراب، بے چینی، سرکشی کی طرف جائیں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں ہمارے ہاں بے چینی پیدا کرنے کے لیے بھی بیرونی ادارے متحرک ہیں، اور یہ چیزیں جو ہیں یہ صرف معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے نہیں کی جا رہی، یا اپنے جو قرضے ہیں ان کی وصولی کو یقینی بنانے کے لیے نہیں کیا جا رہا. ملک کے اندر عدم استحکام پیدا کرنے کی، سیاسی اور معاشی بے چینی پیدا کرنے کی ایک سنجیدہ کوشش ہو رہی ہے، جس کا ادراک حکمرانوں کو ہونا چاہیے. آپ مسلسل یہ بات کرتے چلے جائیں گے تو اس سرکشی کو، اس بغاوت کو، اس بے چینی کو پھر آپ لا اینڈ آرڈر فورسز کے ذریعے نہیں روک سکتے. شاید صاحب بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے کی ہے. جو آپ نے بیرونی قوتوں کا ذکر کیا ہے وہ اپنے مقاصد حاصل کرنا چاہتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ہمارے ہاتھ میں جب کشکول ہے، ہمارے ہاتھ جب یوں ہیں، اور ہم نے کبھی آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے، کبھی ورلڈ بینک کے پاس جانا ہے، کبھی ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے پاس جانا ہے، وہ ظاہر ہے کوئی نہ کوئی بات تو اپنی منوائیں گے، لیکن یہ جو گراؤنڈ پہ سیاسی عدم استحکام ہوا ہے، اس کو تو قابو کرنا کیا حکومت وقت کی اولین ذمہ داری نہیں ہے؟ اور وہ کیسے ہوگا جب خان صاحب اپوزیشن کو ہاتھ نہیں ملانا چاہ رہے؟ دو چیزیں جو خان صاحب نہیں کر رہے. نمبر 1 تو یہ ہے، پہلے دن سے نمائشی اقدامات پر زور رہا. معیشت کو مضبوط کرنے کے جو حقیقی اقدامات ہیں وہ نہیں کیے گئے. جی، مثال کے طور پر آپ نے کہا کہ جی میں وزیر اعظم ہاؤس میں نہیں رہوں گا. ابھی میں سن رہا ہوں کہ فواد چودھری صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم نے کہا ہے کہ وزیر اعظم کسی کو پلاٹ نہیں دے سکتے. بھائی یہ اختیارات جو مخصوص قسم کے ثوابدیدی اختیارات حکمران کو دیے جاتے ہیں، آئین کے تحت، قانون کے تحت، اس لیے دیے جاتے ہیں کہ وہ بوقت ضرورت کسی ضرورت مند کی مدد کر سکے ریاست کے سربراہ کے طور پر. اچھا، اس سے فرق کیا پڑے گا؟ ہاں، آپ قدغن لگائیں کہ ان ثوابدیدی اختیارات کا استعمال ذاتی مفاد کے تحت، ذاتی مقبولیت کے لیے، اپنے خیش اقربا کے لیے نہیں ہونا چاہیے، نہ کہ آپ وہ اختیار کو ختم کر دیں. بالکل ٹھیک ہے. تو اب مصنوعی اور جعلی قسم کے اقدامات کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا ابھی تک، اس لیے حقیقی نوعیت کے اقدامات چاہیے. مولانا چانڈی آ گئے ہیں تو ہم ان سے پوچھیں گے کہ اس وقت جو معاشی صورتحال ہے اور سیاسی صورتحال ہے، ایک تو پیپلز پارٹی اس کے حوالے سے دیکھتی ہے، جو تحریک پیپلز پارٹی کی طرف سے چل رہی ہے. آج فواد چودھری صاحب نے کہا کہ جی مہنگائی تو سندھ میں زیادہ ہے، ہمارے ہاں چینی 90 روپے بک رہی ہے، وہاں 110 روپے بک رہی ہے، ملوں کو جو ہے گندم نہیں مل رہی، نہیں دی جا رہی، ریلیز نہیں کی جاتی. تو وہاں مہنگائی کو کنٹرول کرنے کی بجائے پیپلز پارٹی پنجاب میں تحریک چلا رہی ہے. تو چانڈی صاحب آپ کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے؟ میرے خیال میں اچھے حکمرانوں کا یہ جواب نہیں ہوتا جو وزیر اعظم اور تحریک انصاف کے وزراء دیتے ہیں. ان سے پوچھے یہ کیوں آئے، اجی یہ وہ فلاں چور. بھائی آپ اپنی بات کرو. یہ اچھے حکمران اس انداز سے جواب نہیں دیتے. اچھے حکمران اپنے کارنامے بتائیں نا، آپ نے کیا کیا ہے.
ابھی آپ بالکل درست کہہ رہے تھے، اور میں بھی تھوڑی دیر پہلے بھی کہہ چکا ہوں، کل بھی کہہ چکا ہوں، ان کو دیکھیں پہلے دن سے پہلے جس دن آئے اس دن کیا کہا، میں پرائم منسٹر ہاؤس کی بھینسیں بیچوں گا، کٹے بیچوں گا، یہ بیچوں گا، بیل بیچوں گا، یہ معیشت کے لیے یہ ضروری ہے، گاڑیاں بیچوں گا، لا حول ولا قوت۔ یہ اتنے بڑے اسلامی ایٹمی ملک کا وزیر اعظم بن کر پہلا بیان ایسا دیا جو لوگ ہنس رہے تھے، ہمارے ملک کی معیشت اس میں سے بڑھے گی، کٹے میں سے۔ پھر کیا کہا، بہت سارے ہیں بیچ میں تو سیدھا بات بتا رہا ہوں۔ پھر انہوں نے کہا عنقریب میں ایسا باہر سے ایک منصوبہ لے کے آیا ہوں، خوشحالی آ جائے گی، لوگوں میں یہ ہو جائے گی۔ چلو بھائی کر لو، کیا کرو گے؟ مرغیاں دوں گا، مرغیاں اور انڈے دوں گا، اس سے ملک۔ لوگ ہنس رہے تھے۔ کیا وزیر اعظم صاحب آپ کو کس نے بتایا ہے؟ بھوک کے لیے انہوں نے کہا میں لنگر چلاؤں گا۔ کہ لنگر کیسے چلیں گے؟ یہ ملک لنگر پہ چلے گا؟ کوئی ٹھوس بنیادی پالیسی ان کے پاس نہیں ہے، یہ سوچ سمجھ کے نہیں آئے، بس یہ ان کو شوق تھا، حالات ان کے فائدے میں چلے گئے اور قوت بھی ان کو کوئی اچھی خاصی مل گئی، آ گئے۔ ان کے پاس کوئی پلاننگ نہیں ہے، یہ کچھ نہیں کر سکیں گے۔ یہ آنے والے 3 سال رہ بھی جائیں، 2 سال رہ بھی جائیں، تو بھی یہ اس ملک کو نہ معاشی طور پہ خوشحال کر سکتے ہیں، نہ لوگوں کی زندگی آسان بنا سکتے ہیں۔ یہ ایک ناکام حکمران ہے۔ چانڈیا فواد صاحب ہیں اور صاحب ہیں، پرسی صاحب ہیں، ان کا کام ہے ایسے بیان دینا، وہ دیتے رہیں گے۔ چانڈیا صاحب، بات یہ ہے کہ یہ جو مرغی اور کٹے اور بھینسیں جو دیہاتی زندگی میں تو بڑی اہمیت ہے ان کی، اور اس سے معیشت، ان کی معیشت جو ہے مقامی سطح پر درست بھی ہوتی ہے۔ یہ فرمائیں کہ ایک مرغی سے تو معیشت ٹھیک نہیں ہوگی ان کی، نہیں، ایک مرغی سے نہیں ہوگی، لیکن یہ ایک چیز ہے۔ لیکن بنیادی چیز یہ ہے کہ 3 سال گزر گئے، ابھی تک اپوزیشن نے بھی کوئی ایسا منصوبہ، اور پیپلز پارٹی نے جو کافی دفعہ اقتدار میں آ چکی ہے، ایسا منصوبہ عوام کے سامنے نہیں پیش کیا کہ لوگ کہہ سکیں کہ جی اس معیشت کو بحال کرنے کے لیے، درست کرنے کے لیے آپ ایک بہتر متبادل ہیں۔ حکومت تو آپ نے کہا کہ ناکام ہو گئی۔ آپ درست کہتے ہیں، آپ درست کہتے ہیں، ذرا آپ درست کہتے ہیں۔ اگر ہم نے معیشت کے لیے یا لوگوں کی خوشحالی کے لیے کچھ نہیں کیا تو لوگ اعتماد کیوں کرتے؟ اتنے سارے ڈراموں اور مظالم کے باوجود پیپلز پارٹی زندہ ہے، کچھ تو بات ہوگی۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں، ابھی ہماری گزشتہ حکومت بھی دیکھو، کیا جب بجٹ آئی تو کتنی سہولیتیں دی گئی غریبوں کو، کیسے کیسے منصوبے دیے گئے۔ ہم صوبہ پرستی کے تحت اسکیمیں نہیں بناتے، جبکہ میں معافی مانگتا ہوں بار بار، میں جب نون لیگ میں بات کرتا ہوں تو اپنی پارٹی سے معافی مانگتا ہوں، وہ میری پارٹی پسند نہیں ہے کہ میں نون لیگ میں بات کروں۔ کیا علاقائی پارٹیوں کی سوچ ہوتی ہے، ہماری تمام جتنے بھی اسکیمیں پورے پاکستان کے لیے ہوتی ہیں، پختونخوا کے لیے ہوتی ہے، ہر جگہ کے لیے ہوتے ہیں۔ جی، ان کی کیا منصوبہ ہے؟ ٹھیک ہے چانڈیا صاحب، اتنی بجٹ ہے، اس میں ہمارا کیا حصہ تھا؟ چانڈیا صاحب، کالعدم ٹی ایل پی کے ساتھ جو معاہدہ ہوا ہے حکومت کا، پی ٹی آئی کی جی پیپلز پارٹی یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ اس معاہدے کو منظر عام پہ لایا جائے، اور جو اس میں ثالث تھے، جو مذاکراتی لوگ تھے، ان کا یہ کہنا ہے کہ 10 دن کے بعد یہ آ جائے گا۔ تو پیپلز پارٹی کیوں جلد بازی کر رہی ہے؟ کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ قومی مفاد میں یہ معاہدہ فی الحال خفیہ ہی رہے؟ دیکھیں ہم اپوزیشن میں ہیں، ہم حکومت میں نہیں ہیں، یا حکومت کے وزیر نہیں کہ کہیں بھوک نہیں ہے، غربت کوئی نہیں ہے، یہ طبیعت ملک بالکل معاشرے بحال ہو گئے، ایسے ہم نہیں کہہ سکتے۔ ہمیں حق ہے کہ ہم ہر حکومت کے ہر قدم کو عوام کے سامنے ظاہر کریں کہ اصلاحات ہے کیا۔ اب آپ تصور کریں معاہدہ ہے، ہم خوش ہیں عمل قائم کرنے سے، ہم خوش ہیں کہ تشدد کی لہر نہ آئے، لیکن ہوا کیا ہے، کیا کس نے ہے؟ معاہدہ ہو گیا ہے، حکومت چپ ہے، وزیر اعظم اور اس کے حکمران ساتھی بغلے نہیں بجا رہے ہیں، اتنا بڑا کام ہو گیا معاہدے پر۔ چھوٹی کوئی بات ہوتی ہے تو سکون نہیں ہوتا، بغلے بجاتے پھرتے، بھگلے ڈالتے پھرتے، ابھی کیوں خاموش ہے؟ ان میں ان کا کوئی رول نہیں ہے، ان کی کوئی حیثیت، جیسے وہ پشاور والا پبلک اسکول والا معاملہ ہوا، خواہ مخواہ وہ حکومت اس زمان میں بغلے بجے، بابا وہ جس نے ایکشن لیا انہوں نے لیا، یہ معاہدہ جنہوں نے کیا ہے انہوں نے کیا ہے۔ ہم خوش ہیں، ہم خوش ہیں کہ امن امان ہو جائے، یہ ایک سیاسی لہر اس ملک میں چلے۔ حکمرانوں کا کوئی حصہ نہیں ہے تاریخی فیصلوں میں،
نہ کوئی اہم انہوں نے سوائے بگاڑنے کے بنانے کی بات کبھی نہیں کی. ابھی آپ نے کیا، میں نے سنا. جی آپ تصور کرتے ہو جی ایک ملک کا وزیر اعظم پارلیمنٹ میں آئے اور یوں گھوم کے 4-5 بینچوں کو گھوم کے آئے تاکہ اپوزیشن کے لیڈروں کو ہاتھ نہ ملانا پڑے؟ یہ بچہ ہے، بچکانہ کھیل ہے حکومت. وزیر اعظم قومی لیڈر نہیں ہے. وزیر اعظم کو اپوزیشن سے بات نہیں کرنی پڑے گی. یار ایسے کیسے ہوگا؟ آپ تنقید کریں، جائزہ بھی لیں، لیکن ان کو کہیں تو صحیح. ایسے ملک نہیں چلے. چانڈیو صاحب آپ کی پارٹی جو چانڈیو صاحب آپ کی پارٹی باتیں نہیں ہیں. چانڈیو صاحب آپ کی پارٹی جو مطالبہ کر رہی ہے کہ معاہدہ اوپن کیا جائے، آپ کے خیال میں کوئی خفیہ شکیں ہیں یا آپ ویسے ہی ایک چاہتے ہیں مخالفت برائے مخالفت کہ جی اوپن ہوگا تو شاید حکومت کو سبکی اٹھانی پڑے گی کہیں نہ کہیں؟ نہیں، ہمیں مخالفت برائے مخالفت کرنے کی عادت نہیں ہے. ہم میں اور دوسری جماعتوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. جب دوسری جماعتیں ذاتیات میں بات کرتے ہیں تو بلاول بھٹو صاحب کی ہدایات ہوتی ہے عمران خان صاحب کی ذاتیات میں بات نہ کرو. ہم ہوائی بات نہیں کرتے، ہم ہلکی بات نہیں کرتے، لیکن یقیناً میری قیادت سمجھتی ہے کہ اس معاہدے کو ظاہر کرنے میں یقیناً بہتری ہے. یہ چھپا کے اندرون خانہ جو فیصلے کیے جاتے ہیں چھپ چھپ کے، ہاں چھپائے صرف گناہ جاتے ہیں. نیکیوں کو تو عام کیا جاتا ہے، کارناموں کو تو عام کیا جاتا ہے. یہ چھپ چھپ کے کر رہے ہیں. گناہ کون سا کیا ہے بتا دینا، کیوں نہیں بتا رہے؟ جہاں 2 وفاقی وزراء کو ہٹا دیا، اٹھا دیا، بشیر کو اٹھا دیا، جناب آپ تو باہر جائیں. کیا اس کی حکومت کے رٹ کی کیا حیثیت ہے آپ بتائیں؟ پیپلز پارٹی اس پہ کیا رائے رکھتی ہے؟ وہ کیا سمجھتی ہے؟ شاہ محمود قریشی صاحب، یہ سپیکر اسد قیصر صاحب، علی محمد خان صاحب تو خان صاحب کے آدمی ہیں، عمران خان صاحب کے آدمی ہیں چانڈیو صاحب. ہاں تو جب معاہدہ ہو گیا تو شاہ محمود صاحب چلے کیوں گئے؟ سوالوں کے جواب کیوں نہیں دیے؟ علماء کرام کہہ رہے ہیں کہ یہ کارنامہ افواج پاکستان کے جنرل صاحب کا ہے، تو اس کو جواب کیوں نہیں دیتے؟ کیوں نہیں کہتے کہ وزیر اعظم کا ہے؟ کیوں نہیں وزیر اعظم قوم کو مبارکباد دے رہا ہے کہ ہماری کوشش سے معاہدہ ہوا؟ کیوں نہیں کہہ رہے ہیں؟ کیوں نہیں شریک ہو رہے ہیں؟ کیوں نہیں مالک بن رہے ہیں اس معاہدے کا؟ معاہدے سے بھاگ کیوں رہے ہیں؟ معاہدے سے دور کیوں ہو رہے ہیں؟ جی وزیر اعظم آپ کی حکومت کا کارنامہ ہے، اللہ بتائیں. چانڈیو صاحب وزیر اعظم عاجزی سے کام لے رہے ہیں. حکمران کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ایک اچھا کام ہو گیا تو ضرور ہم کریڈٹ لیتے پھریں. یار پھر ایک میرا کام کریں آپ. جی وزیر اعظم صاحب کو کہہ کہ عاجزی سے کام لیتے ہوئے قوم کو دوبارہ فیصلے کرنے کا موقع دیں. ہو سکتا ہے آپ کو اتنا بڑا دوبارہ مینڈیٹ مل جائے کہ آپ کو کسی کی محتاجی نہ رہے اور پھر آپ دبنگ بن کے فیصلے کریں. ابھی تو آپ کے فیصلے نہ ہیں، نہ کر رہے ہیں، نہ آپ مان رہے ہیں. آپ سے جو بات کرو انارو، جو بات کرو انارو تو آپ خود لے رہے ہیں. یہ چانڈیو صاحب انارو انہوں نے جی اب چانڈیو صاحب جو تیسرا نیب ترمیمی آرڈیننس آ گیا ہے، ایک تو یہ بتا دیں آپ کو کیا سمجھ آتی ہے کہ یہ لانے کی کیا ضرورت کیوں پڑی ہے؟ دوسرا جب یہ اس سے پہلے والا 6 اکتوبر کا آرڈیننس تھا، اس کے بعد پیپلز پارٹی آصف زرداری صاحب کے کیس کے معاملے میں عدالت پہنچ گئی تھی کہ اس آرڈیننس کے تحت اب عدالت کا اختیار نہیں ہے کہ وہ یہ کیس سنے. تو کیا اس سے بھی مستفید ہوں گے تیسرے والے سے بھی؟ آپ دیکھیں آج جو میں نے پڑھا ہے، میرے تفصیلیں لیکن جو میں نے پڑھا ہے جی بھائی اس ترمیم کا آصف صاحب کے کیسز پہ اثر نہیں پڑے گا، اس ترمیم کا شہباز شریف کے کیسز پہ اثر نہیں پڑے گا، اس ترمیم کا نواز شریف پر اثر نہیں پڑے گا، اس کیسز کا ترمیم کا فلاں. یہ تو سب آپ نے اپوزیشن کے انتخاب کے لیے بنایا ہوا ہے. یہ تو سیف الرحمان والی نیب بنائی ہوئی ہے آپ نے. آپ سب کے لیے کریں نا، یہ تو نہیں ہے آپ اپنوں کے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں. آپ ان کو ہمارے لیے پہلے کیس بعد میں بنتا ہے، گرفتاریاں پہلے کرتے ہو، یہاں اپنے آسانیاں دے رکھی ہے. دیکھیں یہ احتساب نہیں ہے. پاکستان اور دنیا کا کوئی باشعور اس احتساب کو احتساب نہیں مان رہا ہے. یہ انتقام ہے، احتساب نہیں ہے. چلے یہ حکومت ہے آج کل، ان کو بولنے والے تعریف کرنے والے بڑے ملتے ہیں، لیکن جیسے ہی مٹی بیٹھے گی، طوفان رکے گا، اصلیت سامنے آ جائے گی. لوگ کہیں گے کہ یہ
احتساب نہیں تھا، یہ بدترین انتقام تھا، ساری قانون سازی ایک جماعت کو بچانے کے لیے کیا گیا۔ ٹھیک، چانی صاحب، جب یہ آرڈیننس آ رہا تھا تو آپ کے لیڈران نے اعلان کیا کہ ہم سپریم کورٹ میں جائیں گے اس کے خلاف۔ اب دوسرا ترمیمی آرڈیننس بھی آ گیا ہے لیکن ابھی تک آپ نے رجوع نہیں کیا، تو کیا آپ پارلیمنٹ میں کریں گے یا عدالت سے رجوع بھی کریں گے؟ جہاں تک میرا واسطہ ہے، میں اس فورم میں نہیں ہوں جہاں یہ فیصلہ ہو اور میں آپ کو اطلاع کروں، لیکن یہ طے ہے کہ مجھے اپنی قیادت پر اور ان کے باشعور قانون دان ساتھیوں پر یقین ہے، وہ ضرور ایک قانونی راہ نکالیں گے۔ ویسے پاکستان پیپلز پارٹی ہر معاملے کو پارلیمنٹ میں اٹھاتی ہے، جہاں یہ حکومت بھاگتی ہے، حکومت کی پارلیمنٹ سے جان نکلتی ہے۔ جی، ہم ہر معاملہ پارلیمنٹ کی طرف، کیوں کہ وہ عوامی فورم ہے، کیونکہ وہ عوام کا قابل قبول فورم ہے۔ جہاں تک کوئی کسی اور کسی عدالتوں میں چیلنج کرنے کا معاملہ ہے، وہ ہماری پارٹی قانونی ماہرین میری قیادت کے مشورے سے کریں گے۔ ٹھیک ہے چانڈیو صاحب، فواد چوئی صاحب نے کہا کہ زیادہ مہنگائی سندھ میں ہے، خیر یہ ان کی ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ بھی ہو سکتی ہے، لیکن میرا سوال آپ سے یہ ہے، 13 سال کی حکومت ہے پیپلز پارٹی کے سندھ میں مسلسل یکے بعد دیگرے، اور 13 سالوں میں سندھ اتنا خود کفیل کیوں نہیں ہو گیا کہ اگر وفاق کے کچھ پالیسیز ایسے بھی ہوں تو اس میں سندھ میں کم از کم مہنگائی اس تناسب سے نہ بڑھے؟ آپ درست کہتے ہیں، دیکھیں حکومتی کارکردگی ہے تو عوام اعتماد کر رہے ہیں نا۔ پختونخوا میں دوبارہ آپ کو منتخب کیا جائے، جیسے بھی کیا، جنہوں نے بھی کروایا، وہ عوام کا اعتماد تھا۔ یہاں کسی چھتری کے بغیر عوام منتخب کر رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو، تو عوام کی بہتری نہیں ہے، عوام کی اعتماد نہیں ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، ایک آدمی بے وقوف بن سکتا ہے، 2 بن سکتے ہیں، کروڑوں آدمی بے وقوف کبھی نہیں بنتے۔ قوم مجموعی طور پر بے وقوفی کا مظاہرہ کبھی نہیں کرتی۔ پیپلز پارٹی کا کام ہے، پیپلز پارٹی نے عمل درآمد کر کے دکھایا ہے۔ تنقید کرنے کا کیا ہے، بال کی کھال اتاری یہاں جاتی ہے۔ اب فواد چودھری صاحب اور ایک سندھ میں ایک درویش پیدا ہوا ہے، پی ٹی آئی کا لیڈر جس انداز سے بولتا ہے، اب اس کا میں کیا جواب دوں؟ دنیا کہہ رہی ہے اور میں بھی کہہ رہا ہوں، آپ دیکھ لیجئے گا، تھوڑے دن رکے، یہ دوسری پارٹیاں تلاش کریں گے، لیکن پیپلز پارٹی کارکن کل بھی وہی تھے، آج بھی وہاں، آنے والے وقت میں بھی ان کے ساتھ۔ جی بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، دیکھیں گے ہمارا اپنا کردار ہے۔ جی ٹھیک، بہت شکریہ مولا بخش چانڈیو صاحب۔ آپ کے وقت کا سوال یہ بھی ہے کہ سندھ اگر 13 سال سے پیپلز پارٹی پہ اعتماد کر رہے ہیں، لیکن یہ پرفارمنس پنجاب کے عوام جو اس بلبوتے پہ اعتماد کیوں نہیں کرتے پیپلز پارٹی پہ، یہ بہت بڑا سوال ہے۔ بریک کے بعد پاکستان تحریک انصاف کا موقف لیں گے، فیصل واڈا صاحب، سینیٹر فیصل واڈا صاحب ہمیں جوائن کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں، ہمیں جوائن کیا ہے سینیٹر فیصل واڈا صاحب نے۔ فیصل صاحب بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم، آپ سے گفتگو کرتے ہیں۔ ارشاد صاحب، واڈا صاحب کا بھی اس وقت ذکر بہت زیادہ آیا اور خبروں میں بہت زیادہ رہے کہ جب انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کو لا علم رکھا گیا اور معاہدہ کرنے والوں نے شاید کچھ ایسی یقین دہانیاں کروا دیں جو قابل عمل نہیں تھیں۔ جو حکومتی اتحادی تھی ارشاد صاحب، آپ کو یاد ہوگا کہ مسلم قاف بھی یہی کہتی تھی کہ یہ وہ یقین دہانیاں ہیں جن کو عملی جامہ پہنانا کچھ ممکن نہیں ہے۔ ارشاد صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ واڈا صاحب کا بیان جو تھا وہ حقیقت سے قریب تھا، اور اگر وزیر اعظم کو لا علم رکھا گیا تو یہ وزراء کے پاس کس کا مینڈیٹ تھا ارشاد صاحب؟ میرا خیال ہے واڈا صاحب سے پوچھ ہی لیتے ہیں کہ ان کا مطلب کیا تھا، کیونکہ شیخ رشید صاحب نے اور نور الحق قادری صاحب دونوں نے یہ کہا کہ نہیں جی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ وزیر اعظم کو علم میں لائے بغیر ہم کوئی معاہدہ کر لیں، اور اس معاہدے پر دستخط تھے دونوں صاحبان کے۔ اس سے پہلا جو معاہدہ ہوا تھا اس میں جو اس وقت کے وزیر داخلہ تھے شاہ صاحب اعجاز، ان کا نام تھا۔ تو یہ تو واڈا صاحب سے ہم پوچھتے ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے فیصل صاحب کہ اس حکومت کے وزرائے کرام جو ہیں نا، ان کا آپس میں کوئی تال میل نہیں ہوتا۔ ایک صاحب کوئی بیان دے رہے ہوتے ہیں، اختلاف رائے سیاسی جماعتوں کے ممبران کابینہ کے ارکان میں ہوتا ہے، لیکن وہ اس فورم پر ہوتا ہے جہاں کے بیٹھ کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ جب فیصلے ہو جاتے ہیں تو بند کمرے سے باہر نکل کے اختلاف رائے کہیں بھی نہیں ہوتا، یہ کوئی جمہوریت نہیں ہے۔ لیکن یہ ہم نے اس دور میں دیکھا ہے کہ ایک وزیر کچھ بیان دے رہا ہوتا ہے، دوسرا بیان کچھ دے رہا ہوتا ہے، اور ملبہ پھر
الٹیمیٹلی وزیر اعظم پر پڑتا ہے. تو باوڑا صاحب ہم آپ سے پہلا سوال یہی کریں گے کہ یہ جو صورتحال ہے کہ ایک شیخ رشید صاحب کا بیان کچھ اور ہوتا ہے, فواد چودھری صاحب کا کچھ اور ہوتا ہے, نور اللہ قادری صاحب کا بیان, اسی حوالے سے میں بات کر رہا ہوں, یہ کوئی پالیسی ہے پارٹی کی یا ڈسپلن نہیں ہے کابینہ کے اندر کہ جو آدمی اٹھتا ہے وہ بیان دے دیتا ہے اور پھر اس کی وضاحتیں وزیر اعظم کو یا حکومت کو کرنی پڑتی ہیں؟ بہت شکریہ شاہ صاحب. دیکھیں شاہ صاحب, میں کسی کے اوپر تو کوئی کامنٹ نہیں کروں گا, لیکن میں آپ کو صرف اتنا ہی بتا سکتا ہوں کہ دیکھیں میرا تو بڑا سمپل سا مدعا ہے. اگر میں نے اپنی وزارت میں جو اچھے کام کیے ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اس بند کمرے کے اندر جو میں نے فیصلے کیے ہیں تو اچھا میرا ہو اور برا ہو تو میں کہوں جی وزیر اعظم کی ڈائریکشن تھی. جب آپ کسی چیز کا, میں ابھی پروگرام آپ کے شو پہ کر رہا ہوں, ابھی جو بھی بات کر رہا ہوں میرے کان میں وزیر اعظم صاحب نہیں بتا رہے. جو اچھا کروں گا, برا کروں گا, زیادہ کروں گا, کم کروں گا, وہ میں اپنی ثوابدید, اپنی مرضی, اپنے دماغ سے جو بیسٹ کر سکتا ہوں وہ کروں گا. اب اس کا آؤٹ کم آدھے گھنٹے کے بعد برا آتا ہے تو میں کہوں جی نہیں میں نے نہیں کیا, یہ تو وزیر اعظم صاحب نے مجھے کہا تھا. صحیح. آپ کو اون کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. آپ بند کمروں میں فیصلے کرتے ہیں, اس کی وجوہات کے اوپر آپ اس ٹائم پہ جو فیصلے کرتے ہیں وہی آپ جا کے اپنے سیاسی باس کے پاس جا کے بتاتے ہیں کہ جی میں نے یہ چیزیں مان لی ہیں, یہ چیزیں میں نے دے دی ہیں, یہ چیزیں میں نے نہیں کی, اور اس کی وجوہات یہ تھی, اور ہم ایک ایگریمنٹ پہ آ گئے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ آپ نے بیسٹ پاسبل جو تھا وہ کیا, اور کرنے کے بعد آپ نے وزیر اعظم کو اس کو بریف کیا. تو جب بریف کیا تو وزیر اعظم صاحب نے کہا اوکے, یہی وزیر اعظم کہیں گے نا اگر آپ نے ان کو کنونس کر دیا ہے. اب آپ کے شو کے, آپ کے چینل کے مالک ہیں میاں صاحب آپ کو کہتے ہیں آپ ایک اچھا شو کر دیں, آپ کا پروڈیوسر آپ کو کوئی اور چیز اعداد و شمار ہی غلط دے دیتا ہے تو آپ اسی کے بیسس پہ شو کریں گے, اسی کے بیسس پہ سوال کریں گے, اسی کے بیسس پہ جواب لیں گے. نہیں سر, ہم تھوڑا خود بھی میرا کر مدعا لیتے ہیں صرف اتنا ہے کہ اچھا ہو تو آپ کا ہے, برا ہو تو وزیر اعظم کا ہے. جی نہیں واڑا صاحب, یہ آپ درست فرما رہے ہیں. میں صرف ایک چیز سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, یہ بڑی ذاتی کی بات ہے. میں آپ سے ایگری کرتا ہوں, 100% آپ درست فرما رہے ہیں. دو چیزیں اس میں ہیں, لیکن ایک تو وزیر اعظم کے اپنے بھی ذرائع ہوتے ہیں, وہ چیک کرتے ہیں کہ جی یہ جو کچھ مجھے بتایا جا رہا ہے یہ حقیقت یہ ہے, اس کے علاوہ ہے. لیکن اس دو معاہدے ہوئے اور دونوں پر عمل درآمد نہیں ہو سکا, تو جب رپورٹ دی گئی, معاہدے پر دستخط ہو گئے, تو کیا کسی کو یہ احساس نہیں ہوا کہ یہ ناقابل عمل ہے, ان پر عمل کرنا حکومت کے لیے اور ریاست کے لیے ممکن نہیں ہے؟ یہ بنیادی سوال پیدا ہو رہا ہے نا جی. دیکھیں ارشاد صاحب, جب آپ اپنے والدین کو یا اپنے باس کو یا جس کو بھی آپ کوئی چیز بتاتے ہیں تو اس کو کنونس کرتے ہیں کہ جی میں نے یہ سب کچھ کیا اور یہ اسی طرح ہو جائے گا, اور یہ ابھی گرمی سردی کا ماحول ہے, یہ 2 منٹ بعد ٹھیک ہو جائے گا. ٹھیک ہے, آپ بریف کرتے ہیں. ٹھیک ہے, بریف کرنے کے بعد اگر ایک باس ہے وہ کہتا ہے یہ غلط فیصلہ ہوا ہے تو آپ تو کر کے آ گئے ہیں سائن, پھر اس کا کیا حل ہے؟ دوسری چیز یہ کہ دیکھیں میری کلیئرٹی بڑی اس چیز کے اندر ہے کہ دیکھیں احتجاج اور غنڈہ گردی میں فرق ہونا چاہیے. جب آپ احتجاج اور غنڈہ گردی کا فرق کر لیں گے, چاہے وہ آٹے کے نام پر ہو, مہنگائی کے نام پہ ہو, میرے آپ کے نام پہ ہو, یا کسی ریلیجس کور کے اندر بات ہو, غنڈہ گردی کی اجازت آپ کو نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, آپ پرامن احتجاج 5 آدمی بھی کر سکتے ہیں, 50 بھی کر سکتے ہیں, 5 لاکھ بھی کر سکتے ہیں. اس کے اندر کلیئرٹی ہونی چاہیے. لیکن جب ریٹ آف دا گورنمنٹ جب ہم کہتے ہیں تو ریٹ آف دا گورنمنٹ یہ نہیں ہے کہ آپ کی گورنمنٹ سننے کو تیار نہیں. ریٹ آف دا گورنمنٹ کہتے ہیں جب آپ بندوق اٹھا لیتے ہیں, جب آپ گولی مار دیتے ہیں, جب ایک عام آدمی کی چیزوں کو آگ لگا دیتے ہیں, جب آپ سرکاری چیزوں کو, عمارتوں کو نقصان پہنچاتے ہیں. اس کا ازالہ بھی تو کسی نے بھرنا ہے. یہ بنانا ریپبلک تو ہے نہیں کہ آپ نے جو کر دیا آپ نے اس کو سہ لیا. اب وہ جو ہمارے پولیس والے شہید ہوئے ہیں, اس سے پہلے بھی شہید ہوتے رہے ہیں, ان کی ماؤں کو ہم کیا جواب دیں گے, ان کی بیویوں کو ہم کیا جواب دیں گے, ان کی بچوں کو کیا جواب دیں گے, ان کے بہن بھائیوں کو کیا جواب دیں گے؟ تو یہ دس از ناٹ ایکسیپٹیبل. دیکھیں تشدد کی سیاست ایکسیپٹیبل نہیں ہے, اور ریٹ آف دا گورنمنٹ چیلنج کرنے کا اتھارٹی کسی کے پاس نہیں ہے, پوری دنیا میں نہیں ہوتی. پرابلم ہمارا یہ ہے کہ ہم اس چیز کے مسئلے کو دیکھیں. اگر کوئی ایک آدمی, اگر ہم اس پرٹیکولر ایونٹ کی بات کریں تو گستاخ رسول پہ کوئی آدمی اس کو برداشت کرنے کو تیار نہیں, کوئی مسلمان برداشت کر ہی نہیں سکتا. آپ کی اور میری جانیں بھی قربان ہیں, لیکن آپ اور میں ایک دوسرے کو سرٹیفکیٹ نہیں دے سکتے کہ میں ایک بڑا مسلمان ہوں یا آپ مسلمان بڑے ہیں. ٹھیک ہے, مذہب دین یہ آپ کے اور اللہ کے بیچ میں ہے. ٹھیک ہے,
دوسری چیز یہ کہ ایک ہوتی ہے آپ نے ایک ایشو ہوا, اس ایشو کو آپ نے نوٹیفائی کرا دیا, گورنمنٹ نے اس پہ ایکشن لیا, ایکشن لے کے اس کو اسمبلی میں لے گیا, اسمبلی سے کمیٹی میں چلا گیا, نمبر ایک. نمبر دو یہ کہ دیکھیں میں نے اس وقت بھی نیگوسیشن کے ٹائم پہ ایک کہا تھا, اور میرا آج بھی یہ ماننا ہے کہ میرے آپ کے کہنے سے کیا فرق پڑے گا, کوئی اور خدا نخواستہ نعوذ باللہ کوئی چیز کر جائے گا. اس کو جڑ سے اکھاڑنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سارے مسلم امہ, سارے ممالک جو ہیں 55 ہیں ہمارے پاس, 25-30 بھی بڑے کر لیتے ہیں, 20 بھی کر لیتے ہیں, ایک ہم آواز ہو کے آپ جا کے ویسٹ کے آگے رکھیں کہ جی ہم آپ کا احترام کرتے ہیں تو آپ کو بھی ہمارے مذہب کا احترام کرنا ہی کرنا ہے, اور یہ چیزیں قابل برداشت نہیں ہیں. جی ٹھیک ہے. یہ کون سا طریقہ ہے کسی گستاخی کی, کسی باہر بیٹھے یا کسی اور ملک کے شخص نے آگ لگا دی آپ نے اپنے گھر کے اندر, یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ فرمائیں کہ میرا آپ کی ناراضگی ہو جائے, نہیں میں آگ لگا دوں. درست ہے. یہ فرمائیں کہ اب جو معاہدہ ہوا ہے سوچ سمجھ کر ہوا ہے, وزیر اعظم کی مرضی سے ہوا ہے, یا کل کو پھر یہی پرابلم ہوگا کہ وزیر اعظم آپ کہیں کہ جی وزیر اعظم کیوں ذمہ داری لیں, ان لوگوں کو کرنی چاہیے. ایک بات. دوسرا یہ ہے کہ جو کمیٹی کے 2 ارکان پہلے سے تھے ان کو کیوں نکالا گیا ہے؟ شیخ رشید صاحب اور نور الحق قادری صاحب اس میں کیوں شامل نہیں؟ دیکھیے شاہ صاحب, اس ایگریمنٹ کا I'm sure مجھے امید ہے اور مجھے لگتا بھی ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کے لیول پہ سب چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں, تو اس میں تو مجھے کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے. لیکن میں کیونکہ اس کا حصہ نہیں ہوں, مجھے پتہ نہیں ہے, تو میرے لیے کامنٹ کرنا بھی میں تو صرف جو میں دیکھ رہا ہوں وہی آپ دیکھ رہے ہیں, تو اس حساب سے تو تھنگز لک اوکے. جہاں تک کس کو ٹیم میں نہیں لیا, کس کو لیا, یہ تو سر وزیر اعظم کا پروگیٹو ہے, نہ اس کو آپ لینے پہ سوال کر سکتے ہیں نہ ہٹانے پہ سوال کر سکتے ہیں. یہ تو بہت سمپل سی چیز ہے. جی ٹھیک ہے. ٹارزن دو رائے کسی کی ہونی نہیں چاہیے. آپ نے کس کل وقت ایک لیڈر کس کو جی ایک چیز ہے. جی فرمائیں. کل آپ نے اپنے ایک انٹرویو میں ایک ٹارزن کا ذکر کیا ہے کہ ٹارزن بنے پھرتے ہیں. یہ کون ہے ٹارزن وفاقی کابینہ میں؟ دیکھیں ارشاد صاحب, میرا ماننا بڑا یہ ہے کہ دیکھیں جو ایک تو سیاست بزدلی کا نام نہیں ہے, نمبر ایک. نمبر دو یہ کہ آپ جب باہر کوئی بات کرتے ہیں اور اندر کوئی بات کرتے ہیں, چاہے وہ کاروبار ہو, چاہے وہ سیاست ہو, چاہے وہ گھر ہو, تو اس میں کنفیوژن, پرابلمز, مس رپورٹنگ, مس انڈرسٹینڈنگز سب شامل ہو جاتی ہیں. تو آپ کسٹوڈین ہیں کہ جب آپ نے کوئی چیز کی ہے تو آپ نے اچھی کی یا بری کی, آپ جا کے اپنے جس باس کو ہی بتانا ہے, چاہے گھر میں ہیں چاہے آپ گھر سے باہر ہیں, آپ بتا دیں. لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب آپ اندر ٹارزن بن جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ جی میں تو چاند لے کے آ جاؤں گا, اور باہر آپ کہتے ہیں کہ میں خاک چھانٹنے کے بھی قابل نہیں ہوں, تو پھر بڑا فرق پڑ جاتا چیزوں کا. تو میرا ماننا بھی ہے, اور میں نے وزیر اعظم کی موجودگی میں ایک دفعہ بات منہ پہ کی ہے, کیونکہ میں آدمی بڑا بلنٹ ہوں. نہیں, یہ ٹارزن پی ٹی آئی کے لوگ ہیں یا اتحادیوں میں سے ہیں واڈا صاحب؟ جو کابینہ میں یہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں یا اتحادیوں میں سے ہیں جو ٹارزن بنے پھرتے ہیں؟ دیکھیں اتحادیوں کا تو اس میں کوئی ایز سچ انوالومنٹ تھی نہیں, تو یہ بڑی ناجائز ہوگی. شیخ صاحب آپ کے اتحادی ہیں, شیخ رشید صاحب اتحادی ہیں آپ کے, گول مول کروں بات کو, ہی واز کی پلیئر. فیکٹ ہے دیکھیں جی, اگر دیکھیں شیخ رشید صاحب میرے دوست بھی ہیں, کولیگ بھی ہیں, میرے بڑے بھائی بھی ہیں. میرے لیے مناسب نہیں کہ میں کوئی بھی چیز ان کے بارے میں یا ان کی چیز کے اوپر اپنا رد عمل بھی دوں. نہیں وہ تو آپ درست فرما رہے ہیں. میں نے کہا ہے کون, یہ کابینہ کا آدمی ہے, کابینہ سے باہر کا آدمی ہے جو اندر ٹارزن بنتا ہے؟ اور دوسرا یہ کہ وزیر اعظم پھر ایسے بندے کو کیوں ذمہ داری دیتے ہیں؟ بس سر, بس ارشاد صاحب, بس تو پھر دیکھیں نا, ہر آدمی جو ہے وہ کسی ایک چیز سے سمجھ کے پھر وہ دوسری چیز ریپیٹ نہیں کرتا. تو بہت ساری چیزیں وزیر اعظم صاحب کی نالج میں آئی ہوں گی اور ان کو پتہ چلی ہوں گی, تو انہوں نے وہ چیزیں ریپیٹ نہیں کی. میرا تو اسی طرح سے میں اس کو دیکھتا ہوں, اسی زاویے میں دیکھتا ہوں. آپ کور کمیٹی میں ہیں نا, پارٹی کے کور کمیٹی کی بھی تو کل میٹنگ ہوئی تھی, اس میں بھی بریف کیا گیا ہوگا نا؟ دیکھیں جی, بریفنگ تو وزیر اعظم کوئی اسپیسیفک ایک ایجنڈے کے اوپر بات نہیں کرتے ہیں. وزیر اعظم پولیٹیکل باس ہیں, ملک کے وزیر اعظم ہیں, تو وہ بہت سارے معاملات لے کے چلتے ہیں. اب آپ کی اپنی ذہانت ہے کہ آپ نے بٹوین دا لائنز کیا سمجھا, کیا سیکھا. میں نے ندیم ملک صاحب کا شو کیا تھا کوئی 4-5-6 دن پہلے, ان کرائسس سے پہلے,
تو میں نے تو وہی عکاسی کی جو وزیر اعظم کی سوچ کی عکاسی ہے جی. اور اگر آپ کو اپنے کسی بھی باس کی سوچ کی عکاسی نہیں پتا تو آپ کیا کریں گے؟ تو اٹ از ویری انفارچونیٹ. اللہ تعالیٰ بس خیر خیریت سے ملک کو بحرانوں سے نکالے اور آگے ایسے بحران نہ نیب کا آرڈیننس چاہے ہم اس کی قیادت کریں یا کوئی اور کرو. واڈا صاحب، فواد چودھری صاحب نے کہا تھا اس دن پریس کانفرنس میں کہ اس پارٹی کو یعنی کالعدم تحریک لبیک کو راہ سے فنڈنگ ہوتی ہے، باہر سے اکاؤنٹس چل رہے ہیں، اور وہ القاعدہ اور ٹی ٹی پی کے ساتھ اس کی مشابہت دی گئی تھی. اس کے بعد خیر اسی پارٹی سے معاہدہ بھی ہو گیا، ملاقاتیں بھی ہو گئیں. اب اعجاز چودھری صاحب جو پنجاب کے صدر ہیں پارٹی کے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب سعد رضوی رہا ہوں گے میں گلدستہ لے کے جاؤں گا اور پھر ہم سیاسی معاملات آگے بڑھائیں گے اگلے الیکشن کے حوالے سے. تو آپ سوچ کی عکاسی کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم کی سوچ کی عکاسی کیا ہوتی ہے. یہ فواد صاحب وزیر اعظم کی سوچ کی عکاسی کر رہے تھے یا اعجاز چودھری صاحب کر رہے ہیں؟ جی جی ارشاد صاحب، آپ کے لیے اس کے لیے سب سے بیسٹ یہ ہوگا کہ آپ انہی سے پوچھیں، کیونکہ میں نے وہ ان کی ورڈنگ نہیں دیکھی نہ سنی ہے اور کس کانٹیکس میں انہوں نے بات کی ہے، اور مناسب بھی نہیں ہے کہ میں گورنمنٹ کے اندر بیٹھ کے ہی ہر چیز کے اوپر اپنی رائے دوں. تو میری اپنی ذاتی رائے کچھ جگہوں پہ ہوتی ہے اور کچھ جگہوں کے اوپر نہیں ہوتی. ٹھیک، فیصل صاحب ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد کچھ اور بھی آپ سے ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. فیصل واڈا صاحب، آپ کی حکومت نے 3 سالوں میں یہ تیسرا جو ہے، پچھلے 2 سالوں میں بالخصوص تیسرا یہ نیب ترمیمی آرڈیننس آیا ہے. 6 اکتوبر کے بعد ابھی چند ہی ہفتے ہوئے تھے ایک اور ترمیمی آرڈیننس آ گیا. اپوزیشن اس کو بدنیتی کہہ رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ حکومت نے خود کو NRO دیا ہے، جبکہ آپ کی جماعت کہتی ہے کہ لیجسلیشن جو ہے وہ ایک ارتقائی عمل ہے تو یہ جاری رہتا ہے. یہ کیوں ضرورت آن پڑی کہ 3-4 ہفتے کے بعد دوبارہ آپ کو ایک ترمیمی آرڈیننس لانا پڑے؟ دیکھیں، آپ کو میں یاد دلاؤں کہ جب گرے لسٹ فیٹف کی گرے لسٹ میں ہم گئے تو اس کی ذمہ داری نون لیگ کی حکومت پہ آئی جب انہوں نے پاکستان کو گرے لسٹ تک پہنچا دیا. جب گرے لسٹ سے ہٹانے کی باتیں آئیں تو گرے لسٹ پاکستان کا مسئلہ تھا، میرا مسئلہ نہیں تھا، اور مسئلہ بھی نون لیگ کا تھا. لیکن جب گرے لسٹ سے نکالنے کے لیے شکیں آئیں تو آپ نے کیا کہا، نون لیگ والوں نے اور اپوزیشن نے، کہ جی آپ یہ 32 شکوں کو امینڈ کر دیں نیب کی، جس سے میری بچ جائے چوری، میں پکڑا نہ جاؤں، میں احتساب کے عمل میں آؤں نہ، اور تب ہم پاکستان کی قسمت کا فیصلہ کریں گے. تو اس کا مطلب یہ کہ میری ذات بڑی ہے پاکستان کے مدعے سے، بڑی کلیئرٹی ہو گئی اور وہ ڈاکیومنٹ سامنے باہر بھی آ گیا. اسی طریقے سے روزمرہ کے اندر ایک چیز آپ آج کرتے ہیں، آپ کو امینڈمنٹ کی ضرورت ہے یا اس کے اندر کوئی چیز چینج کرنے کی ضرورت ہے، کوئی چیز ریورس کرنے کی ضرورت ہے، یہ نارمل پروسیجر ہے. اس کو اس زاویے میں کیوں لیا جاتا ہے؟ دوسرا یہ کہ کیا عمران خان صاحب کے اوپر کوئی اپوزیشن کا الزام ہے، کوئی فیکٹری کا، کوئی پیسے لوٹنے کا، کوئی کک بیک کا؟ یہ فیصل صاحب پروسیجر تو نارمل ہے، فیصل صاحب ود ڈیو ریسپیکٹ یہ پروسیجر تو نارمل ہے، لیکن دیکھیں اس میں بہت بڑے فیصلے ہوئے ہیں. چیئرمین نیب کو ہٹانے کے لیے پہلے اختیار سپریم جوڈیشل کونسل کے پاس تھا، اب وہ صدر پاکستان کو دے دیا گیا ہے. آل دو ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے ایوان صدر، ایک انڈیپینڈنٹ فورم ہے، بٹ جو سیاسی ہیں، ہمیں پتہ ہے پاکستان میں جو صدر لگتے ہیں وہ جو اقتدار میں جماعت ہوتی ہے اسی کے لگتے ہیں، تو اس کو ایک سیاسی رنگ بھی دیا جا رہا ہے. یہ سیاسی فیصلہ بھی اس کو لوگ اس سے مشروط کر رہے ہیں. یہ تو بہت بڑے بڑے اس میں فیصلے کیے گئے ہیں، قانون سازی کی گئی ہے. مے بی اس ٹائم کی ریکوائرمنٹ ہوگی، بیکاز جب مصدقہ بن رہا تھا تو میں اس کا حصہ نہیں ہوں، تو مجھے ایگزیکٹلی ریزن نہیں پتا کہ اس کی ٹیکنیکلٹیز کیوں ہیں اور کیا ہیں. لیکن آئی ایم شیور کہ کوئی چیز دیکھ کے کی ہوگی، اور اس میں اگر آپ کو آج ایک پاور دی ہوئی ہے، کل آپ سے وہ پاور لے کے کسی اور کے پاس چلی جاتی، تو اینڈ آف دا ڈے اٹس دا ڈیسیژن میکنگ. اور جو آپ کے لیے امینڈمنٹ ضروری ہیں وہ ابھی بھی ہو رہے ہیں، آگے بھی ہوتے رہیں گے، اور اسی طرح زندگی اور دنیا کا نظام چلتا ہے.
वाडा साहब ये मुनासिब नहीं था मैं कि इसको बड़ा मसला नहीं समझता। जी मुनासिब नहीं था कि इस इशू पर, क्योंकि अपोजिशन ख़ुद भी तरमीम चाहती थी, तो आप इस इशू पर, नैब के इशू पर कम से कम अपोजिशन से मुशावरत कर लेते और उनको मुतमईन कर लेते, ख़ास तौर पर ये नैब चेयरमैन के हवाले से। इरशाद साहब देखें, जो आप बात करें वो डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर बिल्कुल चीज़ें ज़रूर हैं, बुनियादी तौर पे होना भी ऐसी चाहिए, लेकिन हमारी बदनसीबी ये कि यहाँ हम पाकिस्तान की तकदीर जिसको ग्रे लिस्ट में जिन्होंने किया है, जब उसकी बात करें, पाकिस्तान की बात करें, मेरी आपकी बात नहीं करें, पाकिस्तान की बात करें, तो वो कहते हैं हमारी रिहाई के लिए कौन सा चीज़ हो सकती है, ये करोगे तो हम ये करेंगे। तो जिस अपोजिशन का माइंड सेट अपनी ज़ात, अपनी चोरी, अपने आप को मुकदमे और चीज़ों से बचाने के सिलसिले में, उससे आप क्या तवक्को करते हैं कि किसी भी कौमी मफाद की चीज़ के ऊपर हम साथ कंसेंसस पैदा कर सकते हैं? नहीं। क्रिटिसिज्म फॉर जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म चलता रहता है। आप अच्छी बात करेंगे तो उसमें से भी कोई चीज़ निकाल लेंगे, बुरी बात करेंगे तो उसमें से भी निकाल लेंगे। यहाँ मुल्क पीछे रह गया है, आपकी ज़ात आगे आ गई है। जब ज़ात आपकी आगे आ जाती है तो फिर ऐसे लोगों के साथ आप गुफ्तगू या नशिस्तें नहीं कर सकते। हमारी बदनसीबी है, हालांकि डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर जमहूरियत में ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन आप आइडियल जमहूरियत की बात करें जहां दोनों पार्टियों को या चारों पार्टियों को, 50 पार्टियों को दर्द होता है मुल्क का। यहाँ दर्द अपना है, मुल्क का नहीं है। मुल्क का दर्द आ जाएगा तो चीज़ें वैसे ही ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगी। जी ठीक, बहुत शुक्रिया सेनेटर फैसल वाडा साहब। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतना ही।